آج کل ہمارے پاس بہت سے علاج ہیں میدے کے امراض سے ریلیٹڈ، لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے میدے کے مسائل سے باہر نہیں آ پا رہے۔ میم سے بنتی ہے معیاری خوراک، عین سے ہوتا ہے عمدہ ہاضمہ، دال سے ہوتا ہے درست ہاضمہ، تو ہے سے ہوتی ہے ہمیشہ تندرستی۔ جب ملاوٹ والی خوراک ہے، غذا تازگی چھوڑ چکی ہے جو ہم کھا رہے ہیں، کھانا بے وقت کھا رہے ہیں، بغیر ضرورت کے کھا رہے ہیں، عجلت میں کھا رہے ہیں، پھر مجھے بتائیں کیسے معدہ ٹھیک ہو؟ پورے طریقے سے مکمل طور پہ ہو سکتا ہے ٹھیک اگر کسی کو بچپن سے اس طرح کا مسئلہ ہو۔ بائی برتھ معدے کی کمزوری لے کے پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس کی ہسٹری جان کے دیکھیے گا، اس کی والدہ بہت ساری دوائیاں استعمال کرتی رہی ہو، عمر بڑھتی جاتی ہے، جسم کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں کرتے، کہیں ایک جگہ پہ خلا آ جاتا ہے تو وہیں سے پھر بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ ڈائٹنگ کتنا افیکٹ کرتی ہے؟ ڈائٹنگ کے چکر میں جسم کی ضرورت کی وہ والی خوراک جو اس کو چاہیے وہ بھی ختم کر رہے ہیں، تو وہ ڈائٹنگ آپ کے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ ڈائٹنگ کا اگر ہم دیسی اردو ترجمہ کریں، میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کر لیں تاکہ پرہیز سے بچ جائیں۔ جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں ان کے تو چہرے سے رونق بھی اڑ جاتی ہے، پیٹ اڑانا چاہتے ہیں لیکن اس کی فلیکسیبلٹی ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو رہا ہوتا ہے کسی کا، کیا سگنلز اس کی باڈی کو مل رہے ہوتے ہیں؟ کچھ سگنل تو پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بھی مل جاتے ہیں، منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتا ہے، کھانے کے 6 گھنٹے کے بعد اگلی غذا کی طلب ہو جانی چاہیے، اگر نہیں ہو رہی تو آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ ہو چکا۔ تذابیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس جڑ کیا ہے؟ نسخے ہر کسی کے اپنے ہیں، ہر چیز اپنی علیحدہ علیحدہ فائدہ دیتی۔ معدے کے کسی بھی مرض میں آپ مبتلا ہیں، دوائیوں سے پہلے اپنی غذا کو مینٹین کر لیں۔ میدے کا السر ہوتا ہے، کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے؟ السر کی وجہ سے سینے کی جلن آنا شروع ہو جاتا ہے، السر کی وجہ سے ہی کھانا کھانے کے بعد پیٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ حکیم حسین عارف رضوی موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ صحت مند میدا کتنا ضروری ہے، جنک فوڈ آپ کے میدے کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے اور کون سے گھریلو ٹوٹکے آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، آپ کی صحت ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہمارے پاس بہت سے علاج ہیں میدے کے امراض سے ریلیٹڈ اور لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنے میدے کے مسائل سے باہر نہیں آ پا رہے، آپ کو پراپر کیور نہیں مل پا رہا، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ آپ کاغذ پہ لکھیں میدا جی اس میں کتنے حرف ہیں؟ میم، عین، دال، ہاء، جی 4 چیزیں ہیں۔ میم سے بنتی ہے معیاری خوراک، جی، عین سے ہوتا ہے عمدہ ہاضمہ، تو دال سے ہوتا ہے درست ہاضمہ، تو ہے سے ہوتی ہے ہمیشہ تندرستی۔ جی، یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، جی بالکل معیاری خوراک ہمارے پاس ہے۔ ہم آج کل تو ملاوٹ والی ہے ویسے کہیں، ہاں جی، ملاوٹ والی خوراک ہے، تو جب ملاوٹ والی خوراک ہے، غذا تازگی چھوڑ چکی ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور کھانا بے وقت کھا رہے ہیں، اور کھانا بغیر ضرورت کے کھا رہے ہیں، اور کھانا عجلت میں کھا رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کیسے معدہ ٹھیک ہو؟ بالکل درست۔ اس کو ہم نے معیاری بھی نہیں رکھا تو اس نے عمدہ ہاضمہ نہیں کیا، جب عمدہ ہاضمہ نہیں ہوا تو درست ہاضمے نے ہمیشہ تندرستی ہم سے چھین لی ہوئی ہے۔ ہمارے معدے کے امراض کے متعلقہ جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، دیکھیں کچھ علامات مطلقاً ہوتی ہیں جو بہت سارے مریضوں میں عمومی طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ علامات ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ معدے کی ہیں لیکن وہ معدے کے متعلقہ نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ عمومی طور پر ناظرین وہ پھر کوئی ایک نسخہ وہ سن لیا لے لیا، ایک نسخہ وہ سن لیا لے لیا، ایک نسخہ وہ سن لیا لے لیا، چلو کوئی تو فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو بھی جاتا ہے جو ان کی مزاج کے مناسبت سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالنا چاہیے تاکہ کسی معالج کو مل کے طبیعت دکھا کے مزاج سمجھا کے اس مناسبت سے کوئی علاج لیا جائے تو پھر معدے کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے۔ پورے طریقے سے مکمل طور پہ ہو سکتا ہے ٹھیک؟ بالکل ہو سکتا ہے ٹھیک۔ اگر کسی کو بچپن سے اس طرح کا مسئلہ ہو میدے کا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، بچپن سے مسئلہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔
ٹھیک میدا ہے کس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ کیا کام کرتا ہے میدا؟ میدے میں obviously ہمارا کھانا جاتا ہے اور ہمارا کھانا سارا ڈائجسٹ ہی میدے میں ہوتا ہے. مطلب غذا، جی جی پانی، جو بھی انٹیک ہم نے لینا ہے وہ ڈائجیشن کا کام ہی میدے کا سارا جو کرنا ہے، یعنی جی میدے کا کام ہے نظام انہضام کے متعلقہ ساری چیزوں کو دیکھنا، جی جو غذا ہم استعمال کر رہے ہیں. ہوں تو قدرت نے یہ والا جو جسم کے اندر عضو وک رکھا ہوا جی ہے، یہ ہے ہماری ہر وہ چیز جو ہمارے پیٹ میں جانی ہے، ہوں اس سے ہو کے آگے جسم میں جانی ہے. ہوں تو اب اگر بچپن میں میرا خیال ہے کوئی پیدائشی میدے کا خراب بندہ تو نہیں آیا کبھی، میں نے دیکھا کہ پیدا نہیں ہوتے میدا ہی. جی جی لیکن کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ میدا بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے تو ان کو ڈاکٹرز وہی کھانا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کھانا ہے. سینسٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے افعال میں کمزوری ہے. ہوں اگر بائی برتھ کوئی چیز بچہ اگر میدے کی کمزوری لے کے پیدا ہو جی رہا ہے تو آپ اس کی ہسٹری جان کے دیکھیے گا، اس کی والدہ بہت ساری دوائیاں استعمال کرتی رہی ہوگی، اوکے تو ٹھیک ان ہے دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے میدے پر کچھ اثرات پیدا ہو گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ورنہ ہے قدرت نے تو میدا تندرست بنایا، ٹھیک ہو قدرت گیا. نے تو میدا ٹھیک بنایا ہے. کچھ ایسے افعال تھے ہمارے جس کی وجہ سے وہ خراب ہوا. اگر بچپن میں بچے، اب پہلے جو بچپن میں بچے ہوتے تھے وہ کیا کھاتے تھے؟ تازہ سبزیاں کھاتے تھے، جی تازہ پھل استعمال ہاں کرتے جی تھے. پھر وہ گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، باغتے تھے، جی دوڑتے تھے، وہ سارا کچھ ہضم بھی ہو جاتا تھا، نظام بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. آج کل بچے ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں. وہ کس طرح کی کینڈی، کس طرح کی چاکلیٹ، کس طرح کی بیکری، کس طرح کا جو بازار میں بکنے والی چیزیں ہیں وہ اور اس کس طرح حد کی تک کھا رہے فزیکل ہوتے ہیں. ایکٹیویٹیز بھی نہیں نہ رہی. ایکٹیویٹی بھی نہیں رہی ہیں، میدے کو ہضم کرنے کا وہ ٹائم نہیں ملتا، تو بچپن میں ہی بنیاد غلط ہو جاتی ہے. میدے کے جو افعال عمر کے حساب سے بڑھنے چاہیے، دیکھیں عمر ہے 5 سے 6 سال تو خوراک ہے 1 آدھ روٹی، عمر ہے 10 سے 11 سال تو خوراک ہے 2 سے 3 روٹی. جی عمر بڑھتی جاتی ہے، جسم کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے، خوراک بھی اس حساب سے مینج ہوتی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو نہیں کرتے، کہیں ایک جگہ پہ خلا آ جاتا ہے تو وہیں سے پھر بیماری شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر ڈائٹنگ کتنا افیکٹ کرتی ہے پھر میدے کو؟ کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ 1 روٹی عمر کے حساب سے، پھر 10 سے 15 سال کی عمر میں آپ 2 روٹی بھی کھا سکتے ہیں، تو جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو روٹی ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ ڈائٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ سر ڈائٹنگ آج کل تو یہی کہا جاتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، بالکل کم کر دو، صرف ویجیٹیبلس کھاؤ، ورزش کرو، صرف ان سب چیزوں کو ڈائٹنگ کہا جاتا ہے. ان کو ڈائٹنگ کہا جاتا ہے جی کہ سلیکٹڈ چیزوں پہ آ جی جائیں. جی جی ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں ان کے اوپر آ جائیں. ہاں جی ڈائٹنگ کے چکر میں ہم اگر جسم کی ضرورت کی وہ والی خوراک جو اس کو چاہیے جی وہ بھی ختم کر رہے ہیں اور وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ڈائٹنگ آپ کے لیے وبال جان بن رہی ہے. اچھا مطلب ہم یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک چیز کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ کے جسم کا آئرن کم ہوتا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی آپ کے جسم کو کیلشیم نہیں مل رہا، آپ جی کے جی جسم کو فاسفورس نہیں مل رہا، جی آپ کے جسم کے جو وٹامنز منرل جو چاہیے ہوتے تھے وہ بھی آپ ڈائٹنگ کے سلسلے میں جی ختم کر رہے ہیں. اور باڈی کی بنیادی ضروریات سے اگر آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں تو پھر وہ ڈائٹنگ فائدہ نہیں دے رہی ہے، وہ آپ کو نقصان دے رہی ہے. بالکل ایسی بات ہے. ڈائٹنگ کا اگر ہم دیسی اردو ترجمہ کریں تو وہ میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کر لیں تاکہ پرہیز سے بچ جائیں. جی 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 ایسا ہی ہوتا ہے. جو لوگ ڈائٹنگ کر جی. رہے ہوتے ہیں ان کے تو چہرے سے رونق بھی اڑ جاتی ہے. وہ کچھ اڑانا اور چاہتے ہیں، پیٹ اڑانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے جو فیس کی جی فلیکسیبلٹی ہے جی وہی جی ختم ہو ہاں جاتی جی ہے. تو یہ عموماً ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے، کیونکہ ہم باڈی کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے، جی جی لیکن جو چیزیں زائد ہوتی ہیں ان کو خراب کرنے کے سلسلے میں ہم ایسا آ جاتے ہیں تو جس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. ڈائٹنگ جو سادہ لفظوں میں ہے نا جی وہ ہے احتیاط. جی احتیاط سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ پہ بریانی کی بڑی ہوئی پلیٹ کھائی، جی اوپر ہم نے رائتا ڈالا، جی اوپر ہم نے چٹنی ڈالی، اوپر ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو مکس کر کے تو کھایا، ساتھ ہی ہم نے ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لے لی. تو اس کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہمیں کھٹے ڈکار آئے، تیزابیت ہوئی، تبخیر ہوئی، پتہ چل گیا کہ اس کھانے کے ساتھ ہمیں ایسا ہوا تھا. جی جی تو ہمیں آئندہ وہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ بالکل نہیں کھانا چاہیے. تو ہم ایسا نہیں کرتے.
لیکن کھانا کریونگ بھی تو پھر اسی چیز کی ہوتی ہے نا کہ ہاں کھانے کے بعد آپ کولڈ ڈرنک پیو. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے جب تک کولڈ ڈرنک نہ ہو. تو یہ ہماری بیڈ ہیبٹس ہیں نا. ہوں. میدے کی ضرورت تو نہیں ہے. جی میدے کا تو اپنا ہضم کا ایک نظام تھا, اس نے ہضم کرنا تھا. جی غذا کو اگر وہ ہضم نہیں کر پا رہا تو ہم نے اس کو ہیبیٹڈ کر دیا کسی دوسری چیزوں کا. جی اب احتیاط کہاں شروع ہو گئی, ہمیں پتہ چلا کہ اس چیز نے نقصان دیا, آئندہ اس سے بچ جائیں یا آئندہ اس کا طریقہ کار چینج کر لیں. یعنی جو چیزیں ہم نے پہلے سے استعمال کی تھیں انہوں نے نقصان دیا, آئندہ احتیاط کر لی جائے تاکہ آئندہ ہمیں مستقل پرہیز کے طرف جو ہے وہ نہ جانا پڑے. جب پرہیز کوئی چیز کہی جاتی ہے نا کہ یہ چیز روک دیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے آپ کے جسم میں جو پہلے سے چیزیں زائد ہیں وہ ان سے اور زیادہ ہو جائیں گی. اوکے. تو ہم پہلے ان کو تھوڑا روک لیں تاکہ دوائی کے ساتھ یا آپ کی خوراک کے ساتھ ان بڑی ہوئی چیزوں کو تھوڑا کم کر دیا جائے, پھر یہ چیزیں آپ دوبارہ سے اپنی لائف میں لے آئیں تو پھر بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے معدے کے امراض کے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں جو پھر خراب ہو جاتی ہیں, جس سے پھر حل نہیں ہو رہا ہوتا مسئلہ. ایسا ہی ہے سر. کچھ لوگوں کے جب پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ سوڈے کے ساتھ لیمن سی بیچ میں اسکویز کر کے تو وہ پی لیتے ہیں, تو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پیٹ میں درد کیا معدے کے منہ پر سوجن کی وجہ سے آیا ہے نہیں معلوم, کیا آنتوں پہ سوجن کی وجہ سے آیا ہے نہیں معلوم, کیا غذا کی نالی میں سوزش بن گئی پھر ہوا نہیں معلوم, کوئی خوراک ہم نے ایسی ثقیل لی جو جلد ہضم نہیں ہو سکی, اس کے متعلقہ جو چیز ہے اس حساب سے وہ لینا چاہیے. یہ جو چیزیں عمومی طور پر ہم استعمال کر لیتے ہیں, کبھی ایک چیز کو فائدہ دے دیتی ہیں لیکن اتنا ہی نقصان کسی اور وقت پہ دے رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس متعلقہ مناسبت کے ساتھ کوئی چیز استعمال کرنی چاہیے جس سے پھر اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہاضمہ خراب ہو رہا ہوتا ہے کسی کا تو وہ کیا سگنلز اس کی باڈی کو مل رہے ہوتے ہیں؟ کچھ سگنل تو پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بھی مل جاتے ہیں کہ اس کا ہاضمہ خراب ہے. اچھا. مطلب منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ گیس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تبخیر. میں نے کافی سارے مریض ایسے بیٹھے ہیں وہ پاس بیٹھے ہوں تو ان کا پیٹ گڑ گڑ کر رہا ہوتا ہے, پیٹ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اچھی خاصی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہوا اندر ہی اندر گھوم رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی علامات جو ہوتی ہیں, مطلب غذا کھانے کے 6 گھنٹے کے بعد اگلی غذا کی طلب ہو جانی چاہیے تھی. اگر نہیں ہو رہی تو آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. غذا کھانے کے 8 سے 12 گھنٹے کے بعد غذا کو ہضم ہو کے اس کا فضلے کی شکل میں اخراج ہو جانا چاہیے تھا. نہیں ہوا تو قبض کی بیماری جنم لے چکی ہے. غذا بھوک لگی لیکن بھوک لگنے سے پہلے ہی آپ نے ایک لقمہ لیا اور پیٹ بھر گیا, طلب بہت زیادہ تھی لیکن تھوڑا سا لیا اور پیٹ بھر گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ غذا کی نالی میں یا معدے کے منہ پر کوئی سویلنگ آ گئی ہے, کوئی بیماری آ چکی ہوئی ہے. آپ نے کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد تھوڑا کھایا تھا لیکن پیٹ میں اب پھارا ہو گیا, تناؤ بن گیا, بہت زیادہ بوجھ بلاٹنگ ہونا شروع ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ معدے کی اندرونی ساخت میں کوئی مسئلہ آ چکا ہے, آنتوں کے اندر کوئی ورم آ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ بتدریج بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل طلب ہیں کہ کیسے کیسے کس طرح سے کس علامات کے ساتھ ہم ان کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن یہ آسان چیزیں ہیں. مطلب آپ کو طلب ہے, طلب کے بغیر آپ کچھ نہیں استعمال کر پا رہے ہیں, یا طلب ہے آپ کھا نہیں رہے ہیں, یا کھا رہے ہیں تو ہاضمہ خراب ہو رہا ہے, کھٹے ڈکار رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معدے کی کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. فوری طور پر اس کو متعلقہ علامات کے حساب سے علاج کروایا جائے تو پھر بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ پیٹ سے اس طرح آوازیں آنا, ٹھیک ہے, تو جو لوگ کھانا کھا لیتے ہیں کچھ ٹائم گزر جاتا ہے یا رات کے پہر زیادہ تر, تو ان کے اگر پیٹ سے آواز آتی ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو گیا, تو پھر اس کے پیچھے کا لاجک ہے اگر یہ خطرناک چیز ہے تو؟ نہیں, کھانا ہضم ہو جائے تو آوازیں نہیں آتی ہیں پیٹ سے, کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو پیٹ میں گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہے. اچھا, یہ مطلب مس کانسیپٹ ہے لوگوں میں. ہاں جی بالکل, کیونکہ کھانا پیٹ میں ہضم ہونے کی مطلوبہ مقدار اور مطلوبہ وقت میں اس نے خارج ہونا تھا, نہیں ہوا, قبض کی ایک بیماری نے جنم لیا ہوا ہے, اندر جسم میں وہ فضلہ جل چکا ہے, سدے بن چکے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز اندر چپک گئی ہے جس نے آنتوں کو خراب کر دی ہے, تو پھر وہ اندرونی طور پر جو ایک ایسڈ بن چکے ہیں وہ پھر ہوا کی شکل میں کنورٹ ہو کے پھر آنتوں میں بہت زیادہ آوازیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے دوسری ایک بات کی تھی بلوٹنگ کی. جی,
جس کا اکثر لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے. اگر کوئی صبح اٹھتا ہے تو اس کو ہوتی ہے، رات کو سونے سے پہلے ہوتی ہے، کھانا کھا لیں تو اس کے بعد ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اب نسخہ لینا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں اپنے لوگوں کے لیے اس کا حل پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں، بلوٹنگ، اپھارا، تناؤ، تیزابیت، اس کے بیک پہ ایک بہت بڑا پیٹرن ہوتا ہے. وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے صرف جج کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے میدے کی کتنی چیزیں استعمال کیں، ہم نے کولڈ ڈرنک کتنا استعمال کیا، ہم نے گوشت کتنا استعمال کیا، ہم نے پچھلے ایک ہفتے سے روزمرہ میں پانی کا انٹیک کتنا لیا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی ضروری تھیں جو ہم نے استعمال نہیں کیں یا جو ضرورت سے زائد ہم نے لی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جی، کھانا بھی احتیاط سے ہو رہا ہے، آؤٹنگ بھی نہیں ہو رہی، مسالے بھی خراب نہیں ہیں، پھر بھی پیٹ میں تناؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے میں بڑے ادب سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ اس دور میں وہ انڈور کام کرتے ہوں یا آؤٹ ڈور کام کرتے ہوں، 2-3 چیزیں ہیں یہ اپنے استعمال میں رکھیں. تازہ پودینہ مل جائے گا، بڑی سستی گچھی مل جاتی ہے، 10-20 روپے کی مل جاتی ہے. پودینے کے لے لیں 10 سے 15 پتے، ٹھیک ہے. 5 کالی مرچ لیں اور آدھا چمچ سونف لیں. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کو منہ میں رکھ کے چباتے رہیں. اچھا. ان کو اتنا چبائیں کہ یہ بالکل باریک ہو جائے، اور بالکل باریک ہونے کے بعد اس کو نگل لیں، اور ایسا دن میں 3 سے 4 بار کریں. انشاءاللہ آپ کا ہر طرح کا اپھارا اور تیزابیت کچھ دنوں میں بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، یہ تیزابیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کی ویسے جڑ کیا ہے تیزابیت کی؟ تیزابیت لکھیں. آپ نے لکھ لیا تیزابیت؟ جی. کتنے حرف بنے؟ 7. پہلا حرف ہے تے. جی. تے سے تیز مرچ چھوڑ دیں. اوکے، ٹھیک ہے. یہ پاکستانی عوام تو بڑا شوقین ہے ویسے تیز مرچ کی، تو اسی لیے معدے کی دوائیاں بھی بہت عام ہیں. اچھا. ہاں جی. تے سے تیز مرچ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ سے یخ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں. اوکے. آگے آ گیا زے. جی. زے سے زنگر برگر چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے آ گیا الف. الف. الف سے اچھی نیند لیں. اوکے. آگے آ گیا بے. جی. بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. تیز مرچ چھوڑ دیں، یخ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں، زنگر برگر چھوڑ دیں، اچھی نیند لیں. جی. ٹھیک ہے. بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں. جی. تو یہ سے ہو جائے گی یقینی، تے سے ہو جائے گی تندرستی. اوکے ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے بڑا ایک ہمیں نئی چیز سکھا رہے ہیں. اس میں ہی سارا کچھ آپ کا علاج ہے. ٹھیک. نسخے ہر کسی کے اپنے ہیں، چیزیں ہر چیز اپنی علیحدہ علیحدہ فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کے توسل سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، معدے کے کسی بھی بیماری یا کسی بھی مرض میں آپ مبتلا ہیں تو دوائیوں سے پہلے اپنی غذا کو مینٹین کر لیں. ٹھیک ہو گیا. غذائی طور پر خود کو بہتر کر لیں. مطلب آپ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں نا تو 1 وقت پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. 3 وقت کا کھا رہے ہیں 2 وقت پہ آ جائیں. 3 روٹیاں کھا رہے ہیں 2 کھا لیں، 2 کھا لیں 1 کھا لیں. اور دن میں جو ہے وہ پانی، اگر تو آپ کوئی بیمار نہیں ہیں تو 2 سے 3 لیٹر تو لازمی پانی پئیں. ٹھیک ہے. اور پانی ہمیشہ بہت زیادہ گٹ گٹ کر کے پینا نہیں چاہیے. میرا ایک قبض کا نسخہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. قبض کے بڑے بڑے لوگوں نے نسخے استعمال کیے، لیکن بہت سارے مریضوں نے یہ بتایا، ان کو میں نے ایک بات بتائی کہ اس طرح سے آپ کریں. آپ آفس میں کام کرتے ہیں، اپنے ٹیبل کے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھیں. جی. وہ پانی کا گلاس جو ہے نا وہ آپ نے کم از کم 1 گھنٹے میں پینا ہے. اچھا. 1 گھونٹ پی لیا پھر رکھ لیا. اتنا آرام سے؟ جی. 1 گھونٹ پی لیا پھر رکھ لیا، 1 گھونٹ پی لیا پھر رکھ لیا. ایسا دن میں 5 گلاس پانی پی لیں. کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ آپ کے جسم سے قبض جیسی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری جڑ بنا چکی ہے. اچھا. آنتوں میں کوئی اور مسئلہ آ چکا ہے، تو پھر ساتھ اس کے نسخے ہوتے ہیں، وہ نسخے استعمال کرنے سے پھر بہتری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ دن میں 5 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پانی پینا چاہیے. نہیں، میں نے ایک لفظ بولا ہے، اگر آپ تندرست ہیں، ٹھیک ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پانی بہت زیادہ پینے کا مشورہ دے دیتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ ان کو کوئی گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اتنے پانی کا اخراج نہیں ہو پاتا, اچھا تو وہ پھر پیٹ میں بہت زیادہ تناؤ پیدا کر دیتا ہے. خدا نہ خواستہ کچھ پراسٹیٹ کے مسائل ہوتے ہیں, یو ٹی آئی کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس اگر تندرستی یا کوئی بیماری سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر پانی اتنا لیں. کسی بیماری میں آ گئے ہیں تو پھر بیماری کی مناسبت سے پانی کا استعمال اپنے ساتھ رکھیں, جتنا حل ہو سکتا ہے تو پھر اس سے بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, ہم نے کھانے سے ریلیٹڈ تو بات کر لی کہ وہ معدے کو نقصان دیتی ہے. اسٹریس کتنا معدے کو نقصان دیتا ہے؟ کبھی کبھی تو معدے کی بیماریاں بگڑ جانے کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے. اچھا. اور یہ ہوتا ہے 70 سے 80%. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں سٹریس کیا چیز ہے, یہ ویسے ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن ہوتا ہے کسی چیز کی انتہا, آپ کو کہیں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا. جی جی. اتنا بوجھ ہے, اتنا دباؤ ہے دماغ پر, وزن ہے کہ آپ کوئی بھی رستہ نہیں مل پا رہا ہے. تو یہ رستہ بند کیسے ہوا, پہلے تو یہ معلوم کیا جائے گا کہ یہ بلاکیج کیسے ہوئی. مطلب آپ رستے میں آ رہے ہیں تو کہیں رش لگا ہوا ہے, ٹریفک جام ہو گئی ہے, آپ گاڑی میں رکیں گے, اسٹے کریں گے, بیٹھیں گے, انتظار کریں گے, اپنے کسی پارٹنر کو کہیں گے جا دیکھ کے آ کے تھے رکاوٹ ہوئی. اگر آپ اکیلے ہیں تو خود تھوڑی دیر کے لیے جا کے چیک کریں گے کہ کہاں پر رکاوٹ ہے. سٹریس کا بننا ہے دماغی امراض کے متعلقہ, لیکن معدے کے امراض جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ جو بیماری کے اوپر عرصہ دراز کے ساتھ ہے, اس کو کرونک کہا جاتا ہے, پرانی بیماری ہو گئی, تو یہ سوچ سوچ کے سٹریس ہو جاتا ہے کہ میں ان ٹھیک نہیں ہونا, بالکل میرا ان کوئی حل نہیں, میرا کوئی بہتری نہیں ہے. تو وہ جو ایک مایوسی والا نظام ہوتا ہے نا, وہ پھر سٹریس اور ڈپریشن کو بڑھا دیتا ہے. کچھ لوگ جن کو معدے کے امراض تو نہیں ہوتے ہیں لیکن سٹریس شروع ہو جاتا ہے نیند کی کمی کی وجہ سے, بہت زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے کی وجہ سے, بہت زیادہ بازاری جنک فوڈ کا استعمال کرنے کی وجہ سے, نوجوانوں میں سکرین ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کوئی ذہنی صدمہ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. پھر وہ غذائی طور پر اس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں, نیند لانے کے لیے جو ہے وہ نیند آور ادویات استعمال کرتے ہیں, وہ پھر معدہ خراب کر دیتی ہیں. جی ایسا ہی ہے. کبھی کبھی ڈپریشن کی دوائیاں معدہ خراب کر دیتی ہیں, لیکن عمومی طور پر مرض پیٹ میں ہوتا ہے, اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو کلیئر کر کے علاج کیا جائے تو صحیح ہو سکتا ہے. میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا معدہ خراب ہوتا بھی نہیں ہے, وہ کسی اور چیز کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ میڈیسن اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہ معدے کو بھی افیکٹ کر دیتی ہے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ ان پر آ رہے ہوتے ہیں, جس سے پھر ڈپریشن بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر جو معدے کا السر ہوتا ہے, اگر اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں تو وہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس طرف آپ کا معدہ جا رہا ہے؟ ہمارے طب میں تو السر کہا جاتا ہے زخم کو. جی ٹھیک ہے. زخم غذا کی نالی میں ہو جائے, معدے کے منہ پر ہو جائے, چھوٹی آنت میں ہو جائے یا بڑی آنت میں ہو جائے, ان کی سٹیجز ہوتی ہیں. اچھا. معدے کی اندرونی جھلیوں میں کوئی زخم بن جائے, کوئی سوزش ہو جانے کے بعد زخم بن جائے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں, بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے السر ہو گیا ہے, لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوتا ہے, وہ السر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ زخم جب کسی جگہ پر ہوتا ہے نا تو وہ مستقل درد میں ہوتا ہے. پیٹ مطلب پیٹ پر پسلیوں کے نیچے مستقل درد رہتا ہے. کھانا کھایا ہے پھر بھی درد, کھانا نہیں کھایا پھر بھی درد. کچھ لمحے کے لیے اگر اس میں افاقہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا غذا کی نالی پر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. السر کی وجہ سے سینے کی جلن آنا شروع ہو جاتی ہے. السر کی وجہ سے ہی کھانا کھانے کے بعد پیٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی سینہ نہیں جلتا, پورا پیٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے. السر کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہی آنتوں میں سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, تو پھر ایچ پائلوری جیسا جو بیکٹیریا ہے وہ معدے کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اس کی وجہ سے بھی پھر نقصان ہو جاتا ہے. آنتوں میں اگر انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ریکٹم کے متعلقہ کافی سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اگر تو آنتوں میں خشکی پیدا ہو جائے, سدے بن جائیں, تو وہ قبض کی شکل اختیار کر جاتا ہے. قبض اگر بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ پائلز کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اچھا. پائلز اگر بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ ناسور اور بگندر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کسی مرض کے بگاڑ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ السر آ چکا ہے, پیٹ میں مستقل درد ہو رہی ہے, جلن ہونا شروع ہو گئی ہے, تو طب میں بزرگوں نے ایک بہت اچھا نسخہ تجویز کیا ہوا ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. ایک آسان سا نسخہ ہے, آرام سے ملنے والا, وہ آپ استعمال کریں, اللہ کے فضل سے اس سے السر سے نجات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہلدی ہے,
ہلدی، عام گھریلو ٹھیک ہلدی ہے. یہ لے لیں آپ، اور ملٹھی لے لیں آپ، ہوں. اور سونف لے لیں آپ. ٹھیک. ہلدی، ملٹھی اور سونف، یہ تینوں چیزیں برابر وزن پیس لیں، ان کا سفوف بنا لیں. اگر تو السر کے کسی متعلقہ بیماری میں ہیں آپ، سوجن میں معدے پر ورم آ چکا ہوا ہے، ہوں. آنتوں میں ورم آ چکا ہوا ہے، یا مثانے میں بھی کوئی ورم آ چکا ہوا ہے، اس نسخے کا آدھا چمچ صبح، آدھا شام کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ السر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی موسٹ افیکٹو جڑی بوٹیاں ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں ڈیلی روٹین میں بیسکلی ایڈ کرنی چاہیے، جس سے ہم لوگ معدے کے امراض سے یا پھر قبض سے بچ سکیں. ہمارے کچن میں ادرک پڑا ہوتا ہے، جی. روز ہوتا ہے. ہوں. ہمارے کچن میں پودینہ بھی ہوتا ہے، جی. جن کو سلاد کھانے کا شوق ہوتا ہے، جی. وہ موجود ہوتا ہے. گھر میں اجوین بھی ہوتی ہے. جی. خواتین جن کو بڑے ذائقہ دار کھانے پسند ہوتے ہیں، اس میں اجوین بھی موجود ہوتی ہے. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معدے کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اجوین اور پودینہ، ہوں. یہ کعوہ آدمی اپنے استعمال میں رکھے تو وہ بہت ساری معدے کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اجوین 2 چٹکی، 10 سے جی. 15 پتے پودینے کے، 1.5 کپ پانی میں اس کو ابالیں، ہوں. اتاریں، 1 کپ رہ جائے تھوڑا سا گڑ ملا کے صبح کھانا کھانے کے بعد 20 منٹ بعد بھی لے لیں، شام کو کھانا کھانے کے بعد 20 منٹ میں لے لیں. انشاءاللہ کافی حد تک آپ معدے کی بیماریوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جن کو اجوائن سوٹ نہیں کر رہا ہوتا، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا وزن کم کرنے کے لیے نا ایسے دیسی ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر وہ سونف کا، زیرے کا یا اجوائن کا پانی بنا کر پیتے ہیں. جی، اب کچھ لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے پھر؟ پھر ان کو نسخوں تک اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ہوں. معالج سے مل کے اپنی طبیعت دکھانی چاہیے ٹھیک ہے. کہ یہ نسخہ افیکٹو تو تھا، ہوں. بہتر تو ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو واضح لفظوں میں شفا لکھا ہوا ہے جی. جی. کہ اس میں شفا ہے. جی. کلونجی کو رسول اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم نے وسلم. ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ اس میں شفا ہے جی. ہر بیماری کی. ثنا مکی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ہوں. موت کے علاوہ ہر بیماری کی جی. شفا ہے. جی. لیکن یہ سب کے لیے موضوع کبھی کبھار ثابت نہیں ہوتی ہیں. ہوں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان میں شفا نہیں ہے، جی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزاج ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو کیوں نسخہ جات تجویز کیے جاتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹوٹکوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، تجویز شدہ نسخہ جات لینے چاہیے. نسخے جات میں 4-5 چیزیں مکس ہوتی ہیں، وہ ایک چیز دوسری چیز کی اصلاح کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری چیز کا جو مضر اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہوتی ہے. نسخے اس لیے بنتے ہیں کہ ان چیزوں کی افادیت بھی مل سکے اور ان سے جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے ہم اس سے بھی بچ سکیں. تو اس لیے یہ جو کعوے ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، ایک اجوین پودینے کا کعوہ ہے، اگر خدا نخواستہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر بہتر ہے کہ معالج سے مل کے یہ جانا جائے کہ یہ میرے مزاج کے حساب سے نہیں تھا، میرے مزاج کے حساب سے کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ اجوین کی جگہ پہ سونف ہو سکتا ہے، ادرک ہو سکتا ہے، لونگ ہو سکتا ہے، دار چینی ہو سکتی ہے، زیرہ ہو سکتا ہے. اس مناسبت سے پھر وہ چیزیں تجویز کی جاتی ہیں تو اس سے بہتری آ جاتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر، ہم لوگ کو معدے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے ویسے؟ معدے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کبھی بھی بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی بھی کھانے پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب ایک جگہ سے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو پھر اگلے دسترخوان پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. معدے کو اس کی اپنی ضرورت کے تحت کام کرنے دیں. میں بہت جگہ پہ کہتا ہوں، میں جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، میں کچھ غذائیں بتاؤں گا، وہ کچھ لوگوں کو فائدہ مند ہوں گی، کچھ کو نہیں ہوں گی. کچھ لوگوں کو ایک چیز بہتری کرے گی، کچھ کو دوسری بہتری کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سب کے لیے ایک کلیہ ہے کہ آپ بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں، کھانے پہ کبھی کھانا نہ کھائیں، چاہے وہ دن میں ایک ٹائم کھانا کھائے. جی، چاہے ایک ٹائم کھائے، چاہے 2 دن بھی نہ کھائے. اچھا. بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں. مطلب 2 دن اگر بھوک نہیں لگ رہی ہے تو پھر کہیں پتہ کروائیں نا کیوں نہیں بھوک لگ رہی. ٹھیک ہے. مطلب پھر فوری طور پر علاج کی طرف جائیں. اب یہ نہ ہو کہ بندے 3 دن کھانا ہی کھانا چھاڑ دیں. جی کیم صاحب نے کہا جی بغیر بھوک تو کھانا نہیں کھانا. مطلب یہ ہے بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار ہمارے مذہب اسلام نے بڑا ہی خوبصورت بتایا ہوا ہے. ہمارا دین اسلام کہتا ہے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ. جی.
ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے. یہ جملہ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا، ورنہ اچھا میں سر، کہہ رہا تھا ہمیشہ. بھوک رکھ کے کھانا کھانا تو آپ نے چاہیے. پہلے کھانے میں بھوک جی رکھی ہوگی تو اگلے کھانے میں لگ جائے گی نا. جی ہم نے ٹھیک ہے، پہلے کھانے میں ہی بھوک نہیں رکھی ہے تو اگلے کھانے میں کیسے لگے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم ان چیزوں، یہ ہمارا مذہب دین اسلام، ہوں کوئی ایسا ٹاپک دیکھ لیں ہوں جس میں انسانی کا ہو، معاشرتی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، کہیں سے بھی ٹھیک ہے مذہب دین اسلام ہماری اس طرح سے اصلاح کرتا ہے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ صحت مند لائف سٹائل کو ہم لوگ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ جی مجھے کسی نے پوچھا کہ ہم سب کیسے پتہ لگے کہ یہ بندہ تندرست ہے، جی یعنی کیسا میکنزم ہو کہ پتہ چلے کہ یہ بندہ بڑا جی جی تندرست ہے. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ بندہ جس بھی مذہب سے یا جس بھی دین سے ریلیٹ کر رہا ہے، جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر الحمد مہربانی للہ. فرمائی ہوئی جی ہے. جو بندہ اپنی مذہبی عبادات ہوں ان کی مطلوبہ مقدار اور ان کے وقت پر ادا کر رہا ہے وہ بندہ تندرست ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اسکن کی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ باہر سے فریش بھی دکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اسکن بھی ہیلدی دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اندر سے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں. اندرونی توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے وہ بہت ساری بیماریوں کو اطلاع کر رہی ہوتی جی ہے. مطلب ڈیفینسو لیول کا کمزور ہو جانا، ہوں قوت مدافعت کا کمزور ہو جانا، اعصابی نظام کا کمزور ہو جانا، ہوں یہ ساری انرجی ہمیں ملنی تھی غذا سے. جی تو وہ غذا اگر معدے کی بیماریوں میں ہی پھنس کر ساری ضائع ہو گئی، جی ہم اس سے فائدہ نہیں لے سکے، تو نہ ہڈیاں مضبوط ہو سکیں، ہوں نہ دوران خون مضبوط ہو سکا، نہ دماغی اعصاب مضبوط ہو سکے، نہ جسم کے اندر جتنے وٹامن چاہیے تھے، جتنی پروٹین چاہیے تھی وہ نہ مل سکی. اس وجہ سے پھر جسم اندرونی طور پر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ، اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، آمین. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ ان کو علاج میسر آ جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنی سکت بھی نہیں رکھتے ہیں جی کہ وہ ایک بیماری آتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آن دو. مطلب اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ اس کو اگنور کرتے 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 پھر جب وہ کسی کے سہارے آ جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی علاج کی طرف جایا جاتا ہے. جی تو اس لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تندرست بنایا، آنکھیں اچھی دیں، دیکھنے کے لیے دیں، بے شک. اپن کو ہمیں بولنے کے لیے بہت سارا اچھا نظام دیا، بہترین دیا. ہمارے منہ میں دیکھیں دانت کی حیت ہے، جی آپ کبھی سوچئے گا کہ اس کی بناوٹ میرے مالک نے کتنی خوبصورت بنائی ہوئی. جی سامنے کے دانت کا کام کوئی اور ہے، اس کے ساتھ نکیلے دانت ہیں ان کا کام کوئی اور ہے، پھر جو داڑھیں ہیں ان کا کام کوئی اور ہے. اور ان کا کام کیا ہے کہ آپ جو کھائیں اس کو خوب چبائیں. جی داڑھوں کا مطلب ہے چبا چبا کے کھائیں. تو ہمارا دین بھی تو یہی بتاتا ہے کھانا جب بھی کھائیں جلد بازی میں نہ کھائیں، جی تیزی میں نہ کھائیں. اور کھانا جب تیزی میں نہیں کھائیں گے، اس کو چبا چبا کے کھائیں گے تو جتنی یہ خوراک نرم ہو کے حلق سے گزرے گی، جی نہ وہ غذا کی نالی کو تنگ کرے گی، نہ وہ معدے پر دباؤ دے گی، معدہ اپنا صحیح طرح سے ہضم کر سکے گا، پھر اس کے فضلے کے اخراج میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو جب یہ سارا پروسیس بہتر ہو جائے گا تو ہم تندرست ہو سکیں گے. اور گرم گرم کھانا کھانے سے بھی منع کیا گیا. گرم کھانے کا اور ٹھنڈا کھانے کا بھی الارم اللہ نے زبان کی شکل میں ہمیں دیا ہوا ہے. یہ ہمیں لیکن کچھ فوری لوگوں بتا کو دیتا ہے. عادت ہوتی ہے نا کہ روٹی آتی گئی ہے فوراً کھا لو توڑ کے، تو ان کو وہ ساتھ ویٹ پھر بھی نہیں کرتے. دوائیوں کی بھی عادت پڑ چکی جی ہوتی ہے. جی تو اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دوائیاں، اب تو نا ہم میرا خیال ہے کہ ہار گئے ہوئے ہیں. میرے ساتھ بڑے مریض میرے پاس آتے ہیں، کیم صاحب کی کریے پھر ہوں ادھروں ایک کیپسول کھا لی دا، ادھروں روٹی کھا لی دی، بس چل رہا ہے. ایسا ہی جب ایسا 1-2 سال تک چلتا ہے اور پھر وہ کیپسول کام نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر معدے کی جب اپنی طلب آتی ہے تو پھر وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ میں میسج دینے کے تو قابل نہیں ہوں، سیکھنے کے قابل ہوں، سیکھتا ہوں، ناظرین سے ہی سیکھتا ہوں. میسج میرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن پر انسان ہمیشہ جو ہے نا وہ غلطی کھا جاتا ہے، خطا کھا جاتا ہے. مطلب وہ نعمتیں ہیں لیکن اس پہ خطا کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تندرستی ہے اور ایک فراغت ہے. مطلب تندرست ہوتا ہے تو ہم اس کو بحال رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. جی جی جی.
فارغ ہوتے ہیں تو اس کو مصروفیت لانے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر تندرستی ڈھونڈتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں تو پھر فراغت ڈھونڈتے ہیں. بالکل ایسے تو ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں ایک شاہکار بنایا ہوا ہے اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مکمل دی ہوئی ہے. ہم نے اپنی عادتوں سے اس کو بگاڑنا ہے. تو ہم آج اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں. تو جن لوگوں کو میدے کے کیپسول کھانے کی عادت پڑی ہے، میں وہ بھی نسخہ دے دوں آپ کی وساطت سے. جی سر. وہ ہربل ایک نسخہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کو یہ عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. ایک چیز ملتی ہے گوکھرو، پکھڑا ایک چیز پنساری سے ملے گی، یہ لے لیں 100 گرام. تخم کاسنی یہ لیں 50 گرام اور سونف لیں 50 گرام. یہ تینوں چیزیں لے کے پیس لیں، ان کو باریک بنا لیں اور اس کا 00 سائز کا کیپسول بھر لیں. ہر کھانے سے پہلے اس کیپسول کو کھانا شروع کر دیں. کچھ وقت کے بعد آپ کے ہاضمے کا نظام بہتر آ جائے گا، پھر اس کو بھی چھوڑ دیجیے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. بچپن میں ہم لوگ ایسے لکھتے ہوتے تھے تندرستی 1000 نعمت ہے، تب تو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ واقعی تندرستی 1000 نعمت ہے. اب تو 1000 اربوں نعمت کہا جا سکتا ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور کافی زیادہ انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ رہا ہے. یہ امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.